السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس ویلاگ میں جناب ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ اور بھی زیادہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ ترین حملوں کی ویڈیوز میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور نورین خان نیازی صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، ان کے متعلق بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا ویلاگ میں آگے چل کے، کیونکہ اب ان کا وہ جب سے وہ کلپ سامنے آیا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ماشاءاللہ وہ تمام وہ صحافی، وہ تمام وہ لونڈے لپاڑے جو ہمیشہ پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں، وہ ایک صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ جیسے ان کا فرض ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو یا ان کی بہنوں کو کسی طرح بیانیہ کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ میری حیرانگی کی بات ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی ہیں۔ بہرحال میں اس کے بارے میں کچھ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ انڈیا کے اندر جو ہے، اور وہی ہوا ہے جس چیز کا ڈر تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی بہن کے بیان کو لے کے اب کس طرح اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ تو ویلاگ جو ہے وہ تفصیل سے اینڈ تک جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ایران امریکہ کا معاملہ ہے، ذرا اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے۔ امریکی فوج نے جناب اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا تازہ مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی کی تنصیبات، فضائی دفاعی نظام، بحری صلاحیتوں اور میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے پاکستان انقلاب کی ان فورسز کو بھی ہدف بنایا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعے کے روز اردن میں امریکی فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے۔ یہ ایک کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے اردن کے اندر، جو ایران کی جانب سے اٹیکس کیے گئے تھے۔ اب تک کے ڈیتھ ٹول کے مطابق 2 امریکی فوجی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور اس میں کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مزید ڈیٹیل جو اس کے سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد جب ایران کے اوپر اٹیکس کیے گئے امریکہ کی جانب سے، تو پھر ایران نے بھی جو ہے دوبارہ کاؤنٹر اٹیکس کیے ہیں، اور ایرانی میڈیا نے ایرانی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی جانب سے کویت میں موجود 2 امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر جاری ایرانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کیمپ العدیری پر ڈرون سے اسلحے ڈیپو اور علی السالم ایئر بیس کے اوپر پیٹریاٹ دفاعی نظام کے ریڈار کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر کویت کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام ایران کی جانب سے داغے گئے مبینہ میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنانے کے لیے مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے۔ کویتی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی دفاعی یونٹس مکمل طور پر متحرک ہیں اور آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چند جو ویڈیوز میں نے آپ سے کہا تھا، یہ سب سے پہلی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے جس کے اندر بیسکلی وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا جو سی ریم سسٹم ہے، اس کی آواز ذرا غور سے سنیے گا آپ۔ یہ 2 مختلف اینگلز کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور یہ بیسکلی 20 mm فلینکس فائر ہے جو بیسکلی عراق کی جو سٹی ہے اربل، وہاں پہ یہ فکس کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکمنگ کوئی ڈرون آ رہا ہو یا میزائل آ رہا ہو تو اس کے اوپر یہ گن جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے سافٹ فائر جو ہے وہ اکٹھے کرتی ہے اس کو نشانہ بنا کے۔ تو یہ جو وہاں پہ شہری آبادی ہے، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، ان کی جانب سے اس کی ویڈیوز جو ہے وہ مختلف اینگل سے بنائی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جو امریکی ایمبیسی ہے اردن کے اندر، اسے بتایا گیا ہے کہ جناب اسے ایک کریڈیبل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ ملا ہے، اور عقبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جو سی پورٹ ہے اردن میں، اسے اب خالی کروا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکن سورسز سے، لیکن جو اردن کے سورسز ہیں، اردن نے باقاعدہ طور پہ اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عقبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ اسے خالی نہیں کروایا جا رہا، اور نہ ہی جو اردن کا جو ساحلی علاقہ ہے اسے بھی خالی نہیں کرایا جا رہا۔ لیکن امریکن سورسز جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان 2 جگہوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان انقلاب کی یورو اسپیس فورس نے ملک کے جنوب مغربی شہر اہواز کی فضائی حدود میں ایک امریکی MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے اسے تباہ کر دیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق اس کارروائی میں ایران کے نئے اور جدید فضائی دفاعی نظام کا استعمال کیا گیا، تاہم اس نظام کی نوعیت تک یا تکنیکی تفصیلات جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چند امریکن میڈیا نے موجودہ ایران کی جو طاقت ہے اس کے اوپر کیا کامنٹس کیے، ذرا میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو
نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اردن میں یہ جو امریکی بے اڈوں کے اوپر جو حملہ ہوا تھا ایران کی جانب سے، اس میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں امریکن ہیلی کاپٹرز بھی جو ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے پیمانے پر ایرانی حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران کے پاس نہ صرف قابل ذکر میزائل ہتھیار موجود ہیں بلکہ اس نے امریکی فضائی دفاعی نظام سے بچنا بھی سیکھ لیا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جو ہے اس امریکی دفاعی نظام کو جو ہے وہ چکمہ دینا بھی جو ہے وہ اب سیکھ لیا ہے کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو انہوں نے آگے سے کیا کرنا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ 5 دنوں میں اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جو ہے وہ 4 بار حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی فضائی دفاعی نظام کے خلاف اپنی فوجی حکمت عملی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، جس کے باعث اس کے میزائل پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل، اب پہلے نیو یارک ٹائمز تھا، اب وال سٹریٹ جرنل نے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران اب ایسے تیز رفتار میزائل استعمال کر رہا ہے جو دوران پرواز اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روکنا فضائی دفاعی نظام کے لیے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ان نئی تکنیکی تبدیلیوں کے باعث ایران کی حساس فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں نمایاں طور پہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی میزائلوں کی رفتار، پرواز کے دوران سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی امریکی اور اتحادی دفاعی نظام کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ امریکی عہدیدار نے اس بارے میں مزید تکنیکی تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور دفاعی حکمت عملی کو بھی اسی کے مطابق جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روسی میڈیا کے مطابق پینٹاگون اس وقت تشویش میں مبتلا ہے کہ تہران کس طرح حساس اہداف کو انتہائی درستگی سے جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اردن میں امریکی فوجی اڈے پر جمعے کو ایرانی حملوں سے 2 امریکی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو یہ جو اردن کے اندر بیسیکلی جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے امریکہ کے اندر ہلچل مچ گئی ہے کہ آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی یہ لوگ یوز کر رہے ہیں جس کو کاؤنٹر ہی نہیں کیا جا رہا۔ جو میزائلز انکمنگ میزائلز آ رہے ہوتے ہیں یہ اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو انٹرسیپٹرز ان کی طرف جو پھینکے جاتے ہیں جیسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے یہ اس وقت ناکارہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے وال سٹریٹ جرنل بتا دیا، نیو یارک ٹائمز بتا دیا، اب بلومبرگ کی طرف آ جائیں۔ بلومبرگ اوپینین میں شائع ہونے والے ایک تجزیے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوجی طاقت ایرانی منصوبہ بندی کے سامنے بے بس ثابت ہوئی ہے۔ واضح جنگی حکمت عملی کے بغیر امریکی مہم مشکلات کا شکار قرار، عالمی سپر پاور ہونا آسان فتح کی ضمانت نہیں، فوجی طاقت کے ساتھ سیاسی حکمت عملی بھی ناگزیر ہے۔ ایرانی جنگ نے امریکی فوجی برتری پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تجزیے کے مطابق ایران کے خلاف جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف فوجی برتری کسی بھی عالمی طاقت کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود امریکہ ایران کے خلاف اپنی مہم میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس جنگ کے اختتام اور مطلوبہ نتائج کے حصول کی واضح حکمت عملی موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایران کے صوبہ خوزستان میں جو ہے وہ ایک زلزلہ بھی آیا ہے، 5 ریکٹر اسکیل کے اوپر اس کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ وہی جنگ زدہ خطہ ہے جو پورے ہفتے سے اس وقت حملوں کا نشانہ بن رہا ہے اور یہاں پہ اب ایک زلزلہ بھی آیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے کہ زلزلہ سالند کے علاقے میں تقریباً 12 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا ہے اور ممکنہ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکز زلزلہ کے قریب واقع دیہاتوں میں ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ روانہ کر دی گئی ہیں۔ کچھ لوکل نیوز کی طرف جناب اب آتے ہیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کل رات کو وہاں پہ سفر کر رہے تھے اپنی گاڑی کے اندر۔ وہ عام طور پہ ویکنڈز کے اوپر جو ہے وہ لاہور یا پھر اس کے مطلب اس سائڈ کی طرف جو ہے وہ ضرور آتے ہیں۔ تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ گاڑی اپنی ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ گاڑی جا رہی تھی تو ان کی گاڑی کو جو ہے وہاں پہ کسی نے لڑکے نے کسی نوجوان نے جو ہے وہ اوورٹیک کیا اور وہاں پہ اس دوران جو ہے اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ اب پہلے اس بات کا شبہ تھا کہ بیسکلی یہ کسی قسم کا حملہ تھا وفاقی وزیر اطلاعات کے اوپر، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ملزم جو بیسکلی اب پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پہلے بھی جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر چکا ہے، مطلب ایمی بلا وجہ شودی حرکتیں ہوائی فائرنگ وہاں پہ کرنا۔ تو میرے خیال میں یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ عطاء اللہ تارڑ کی گاڑی کو کراس کر رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو بعد میں ناکے کے اوپر جو ہے وہ عطاء اللہ تارڑ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ناکے پہ جا کے انفارم کیا اور الٹیمیٹلی سیف سٹی کے کیمراز کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹریک کرتے ہوئے اس لڑکے کو جو ہے اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سو اس قسم کے مطلب لوفر قسم کے نوجوان جو ہیں وہ اکثر آپ کو گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور خاص طور پہ ڈیفنس کے ایریاز میں تو اس طرح کے لوفروں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے۔ نو دولتی جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے بہت سے وہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، اپنے اباؤں کی گاڑیاں لے کے جو ہے وہ اس طرح مطلب تیز وہاں پہ گاڑیاں چلانا،
فائرنگ کرنا، مطلب میں یہ تو نہیں کہتا ہر کوئی فائرنگ کرتا ہے، لیکن آپ ذرا کیا شودی قسم کی حرکت ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. خیر اسے جو ہے وہ اب گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نورین خان نیازی صاحبہ ان کا جو ایک بیان سامنے آیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ مل کے مودی کے ساتھ مل کے جناب یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ فوج کے اوپر بھی جو ہے ان کے اوپر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا بھی دباؤ تھا، تو فوج کی عزت بڑھانی تھی، تو ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا اس ساری بات کا. اچھا وہ تو چلے انہوں نے کہہ دیا. اب اس کے بعد نا 2-3 چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس پہ میں ایکچولی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو وہ تمام لونڈے لپاڑے جنہوں نے ٹک کر کے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کرنی ہوتی ہے، وہ دل و جان سے ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ سب جو ہے نا صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ چلو جی ان ساڑی واری ساڈا کم سٹارٹ. یہ جرنلزم نہیں ہے. مطلب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے. میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ میں ان کا ایک بڑا مشہور لونڈا لپاڑا ہے، میں اس کی دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے ویلاگ کا یہ ایکچولی ذکر کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ نورین خان نیازی کا اے آئی سے بنا ہوا بیان جو ہے وہ چلا دیا گیا. مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا ذہنی صلاحیت ہوگی اس گدھے کی کہ وہ اس کا دماغ ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ نورین خان نیازی یہ بات کہہ سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا اپنا دماغ نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ نہیں اے نہیں ہو سکتا، عمران خان دی بہن یہو جی گل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کے دماغ نے سب سے پہلا جو اس کا جو نکالا نا، جو نتیجہ نکالا، وہ یہ تھا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ہے. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ نورین خان نیازی نے اس کو کہا ہے کہ یہ فیک ہے، نہ انہوں نے کہا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پر وہ جو لونڈا لپاڑا نا، میں اسی لیے ان کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں کہ اس کا دماغ اتنا کمتر ہے، وہ اتنا کو گدھا اور بیوقوف ہے کہ وہ خود یہ کہتا ہے کہ نہیں عمران خان دی بہن ہے گل نہیں کر سکتی. اس کا دل ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا نا، نہ دل مان رہا نہ دماغ مان رہا ہے. لیکن پھر ہوا کیا کہ اس کی اپنی ٹویٹ کے نیچے نا اچھی خاصی لوگوں نے چھتر پریٹ کی کہ بے شرم بے غیرت انسان. وہ خود نہیں کہہ رہی کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو ماما لگنا جہاں انٹرویو ریکارڈ ہوا انہیں نہیں کیا، تو ماما لگنا کہ نہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بنی. خیر وہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ نہیں بنی، ایک بات. دوسرا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا پوائنٹ آف ویو لے کر آئے. مطلب اچھا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اس ٹاپک کے اوپر وہ 4 یا 5 منٹ بات کریں گے نا، یہ میں اب آپ کو ٹیکنیک سکھاتا ہوں. 4-5 منٹ بات کریں گے، اس کے اندر ہلکا سا مطلب ہلکی جی ریزسٹنٹ کرے، نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن یہ دیکھیں نورین خان نیازی جو ہے وہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، اور وہ یہ انٹرویو جو ہے وہ تو انٹرویو تو نشر ہی نہیں ہوا تھا. میرے بھائی انٹرویو نشر نہیں ہوا تھا. سب سے پہلی بات اگر میں آپ کو ذرا لے کے چلتا ہوں ماضی کے اندر، مریم نواز کا انٹرویو یاد ہے جو میں نے انٹرویو کیا تھا. اس کے اندر تو مریم نواز خود اپنے منہ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ انٹرویو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. سنا تھا نا ان کو کہتے ہوئے کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ جناب یہ انٹرویو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہم نے اس کو انٹرویو کا حصہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، میں ذرا 3 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ ذرا یاد دلا دوں. تو بعد میں وہ کلپ لیک ہوا تھا، یاد ہے، اور ہم نے تو بعد میں بتایا بھی تھا کہ جناب لیک کس طرح ہوا. جس اکاؤنٹ نے ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے کلک کیا وہ اکاؤنٹ آج بھی وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے، جا کے اگر کسی نے قانونی کارروائی کرنی ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں کی گئی، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. اور بطور اینکر میں تو آج تک یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ لیکیج نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ غلط تھا کیونکہ وہ ان ایتھیکل چیز ہے. یہاں پہ تو نورین خان نیازی نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی ہوئی. جب وہ آن کیمرہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہوئی کہ جناب یہ انٹرویو جو آپ نے نشر نہیں کرنا یا اس کو ریکارڈ مت کیجیے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں کی ہوئی. ایک سوال ہوا ہے اس کا جواب وہ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اب میں آپ کو آپ کے ذرا ہوش اڑانے کے لیے ایک اور خبر بھی دے دوں. ٹھیک ہے، یہ جو جتنا لونڈا لپاڑا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گیا ہے، انہوں نے بعد میں نورین خان نیازی نے بعد میں ایک جگہ کے اوپر، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، ایک جگہ کے اوپر یہ کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اس کلپ کے اندر میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں دھڑلے سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. تو یہ سلپ آف ٹنگ تھا یار. کچھ تو شرم کر لو، مطلب تھوڑی سی تو صحافت کر لو کہ کہہ دو کہ ہاں جی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نورین خان نیازی جو بول رہی ہے وہ غلط ہے. کبھی تو اپنے آپ کے اپنے وہ جو چوغے پہنے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اس کو اتار کے پاکستان کا چوغا پہن لو یار، تو پاکستانی بن جاؤ. کہیں تو چھوڑ دو، کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ لگا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی چمچا گیری کر کے تم لوگوں نے پیسے بنانے، اور کسی موقع پہ تو چھوڑ دو. تو وہ تو ابھی بھی مزید ہیں. اور اگر انہوں نے اتنا ہی غلط کہا ہے، چلیں آ جائیں اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بڑی زیادتی ہوگی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ایک ویڈیو بیان جاری کر دیں.
کہہ دیں کہ میں نے جو کچھ کہا میں اس کی ندامت ہے مجھے، میں معذرت کرتی ہوں، اور میرا خیال میں مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کر دیں۔ آیا کوئی ایسا بیان؟ یہ بھی نہیں آیا۔ تو پھر کس چکر میں مامے بن رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے میں؟ اور ایک اور بات، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، ایگزیکٹلی 1 سال پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، بالکل اسی سے ملتا جلتا بیان جو ہے علیمہ خان نے دیا تھا، دوسری بہن نے دیا تھا۔ یہ آن ریکارڈ ہے، جا کے چیک کر لیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا، تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈرامے بازی ہے۔ انہوں نے نہیں صرف کہا تھا، تاڑے لونڈے لپاڑے نے بھی کیا سی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ویلاگ جو ہے نا سب کے سنبھال کے رکھا کریں، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ساری ڈرامے بازی تھی۔ تو اس میں حیرانگی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان بہنوں کے خیالات ایک جیسے ہیں، ظاہری بات ہے اکٹھی ہوتی ہیں نا، تو آپ نے گلاں کر دیا نا ان کی، آہو ڈرامہ ہے گا، آہو واقعی ڈرامہ ہے گا، نہیں ہے، سارا رل مل کے کھیل رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگ شہید ہو گئے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، بچے شہید ہو گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا۔ تو بھائی آپ جا کے کہہ دیں کہ جناب میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مریم نواز کا کلپ لیک ہوا تھا تو تب تو ان لونڈے لپاڑوں کو یہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ مریم نواز کے ساتھ زیادتی ہے، یہ بات جو ہے وہ آن کیمرہ انٹرویو کا حصہ نہیں تھی۔ اس وقت کسی نے یہ بات نہیں کی، اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا ایسا۔ آج ان کو ہائی مورل گراؤنڈ سب کا یاد آ گیا کہ نہیں نورین خان نیازی کا انٹرویو تو نشر نہیں ہوا، یہ تو سوشل میڈیا پہ کلپ جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ تو جو اس وقت پریسیڈنٹس مریم نواز کے لیے تھے نا، میں نے اس وقت بھی نہیں یہ بات کی، اور میں نے آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ مریم نواز کو سوال کا جواب دینا چاہیے کہ وہ گاڑیاں کیوں لی گئیں۔ میں آج تک یہ بات کہتا ہوں، میں 3 سال کے بعد بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مریم نواز کو سوال کا جواب دینا چاہیے۔ نہیں دیا وہ جواب کہ میاں صاحب نے وہ گاڑیاں کیوں لی توشہ خانہ کی۔ تو ڈو اٹ نا۔ آج نورین خان نیازی سے بھی تو یہ سوال کریں کہ دیں آپ جواب، آپ نے کیوں یہ بات کی ہے کہ جناب انڈیا اور پاکستان کی یہ جنگ جو ہے یہ ڈرامہ تھی۔ نہیں کریں گے تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں مریم نواز کے لیے 3 سال بنائے گئے تھے، آج نورین خان نیازی کے لیے کیوں بدل گئے؟ کریں نا آج ان سے جا کے سوال کہ اب دونوں بہنوں سے پوچھیں کہ یہ آپ کا کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کون سی کنسپریسی تھیوریز آپ کے دماغ کے اندر چل رہی ہیں جس میں، اور بائی دا وے آپ کی یہ جو آپ کو شوق ہے نا بڑا انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو فیور کرنے کا، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا میں کسی کی حب الوطنی پہ ابھی بھی سوال نہیں کر رہا، اتنے بیوقوفوں والے بیان کے بعد بھی جو ہے میں کسی کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کروں گا، because that is not the sort of journalism that I do, but I will always pinpoint when you do something wrong. میں ہمیشہ کروں گا۔ اب آپ کے دیے گئے اس بیان کے بعد، نورین خان نیازی کے اس بیان کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے انڈیا ٹوڈے کی ہیڈ لائن ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ نورین نیازی لنکس انڈیا پاکستان کلیش ٹو پاکستان اسرائیل ریکگنیشن کلیم۔ آ گیا، دس از واٹ یو ہیو ڈن۔ انڈیا کو آپ نے ایک مٹیریل دے دیا کھیلنے کے لیے۔ آپ کو بہت شوق تھا نا آج سے چند مہینے پہلے وہاں پہ جا کے انٹرویوز دینے کا بھی، آپ نے دیے تھے، ایک پوری سیریز کے اندر جا کے 5-6 مختلف انڈین چینلز کو جا کے آپ نے انٹرویو دیے تھے۔ اب آپ نے ان کو مزید مواد ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ایک یہ انڈیا ٹوڈے ہے، اس کے بعد یہ آ جائیں دا پرنٹ، یہ بھی انڈیا کا ہے۔ عمران خان سسٹر کلیمز مے 2025 کانفلکٹ واز کولیژن بٹوین پاکستان پاک ملٹری اینڈ پی ایم مودی۔ ایکچولی آپ کا یہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مودی جو ہے نا پاکستان کے ساتھ مل کے کبھی کوئی جنگ کر لے۔ ایکچولی آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ the statement is so ridiculous, it is so ridiculous کہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو سین تھوڑا سا میڈیا ہوگا وہ بھی کہے گا مطلب معذرت سے آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ اور یہ 2 ہو گئے، اور اس کے بعد یہ چینل 18 ہے، یہ دیکھیے، یہ اس کی بھی ہیڈ لائن ہے۔ عمران خان سسٹر سیز پاکستان آرمی ہائیڈنگ ڈیفیٹ، کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یہ آپ کے کہنے کے بعد یہ وہ اٹھا رہے ہیں یہ ہیڈ لائن کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنی شکست کو چھپا رہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس ہیڈ لائن کے اندر۔ لنکس کرائسس ٹو انڈیاز آپریشن سندور، یہ لیں، یہ عمران خان سسٹر۔ اور ایک اور ان کے لونڈے لپاڑوں نے ایک اور کیا کام کیا، یہ ان کا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ان کی ذاتی رائے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیان جاری کرے، کہیں اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو کہیں ایک بیان جاری کریں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ عمران خان کی بہن کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، عمران خان کی بہن جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے۔
سے دیٹ, اسٹیٹمنٹ جاری کریں. اپنے سیکرٹری جنرل ہے نا سلمان احمد راجہ, ان سے کہیں آ کے کہیں اس کو یہ غلط ہے, ڈینائی کریں اس بات کو. سو کوئی کامن سینس کے ساتھ کرو بھائی, کوئی تھوڑا سا عقل کو لڑایا کرو کہ تم کس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. ویسے تو تم سب کے سب ایکسپوز ہو چکے ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہو یا پاکستان کے باہر وہ جو امریکہ وغیرہ کے اندر لونڈے لپاڑے بٹھائے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہوں, سب کے سب جو ہے وہ بیوقوفوں کی طرح ہی چلتے ہو آگے, جس کا کوئی سر پیر نہیں. مجھے پتا ہے تم لوگوں کی فیکٹریاں پاکستان تحریک انصاف کی چمچا گیری کے ساتھ ہی چلتی ہیں, آئی نو دیٹ ویری ویل, سب کو پتا ہے اس بات کا. تم لوگوں نے 4 پیسے بیسکلی ان کی تعریفیں کر کر کے اٹھانے ہیں, میں جانتا ہوں اس بات. لیکن کچھ تو حیا کر لو کہ بھئی جہاں پہ کوئی بونگی مار دی اگر انہوں نے, تو خدا کے لیے اس کو ڈیفینڈ تو مت کرو آگے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.